دل جو ہے یہ ذرا سے بھی سیکنڈ کا ریسٹ کر لے تو آپ کا تڑا نکل جائے, آپ کی جان نکل جائے, کیونکہ جہاں یہ دل دھڑکنا ختم ہو جائے وہاں زندگی کی سانسیں ختم, وہاں زندگی کی ڈور کٹ جاتی ہے. اچھا, بہت سارے ایسے عوامل ہیں اسپیسیفکلی ہمارے پاکستان میں تو ستی صاحب کہ ہم اپنے ہارٹ کی ہیلتھ کا خیال ہی نہیں رکھتے, کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ہی ایسا ہے. ہم نے کھانے ہی اتنے مرچ مسالوں والے کھانے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پہلے تو ٹائم میں ایسا ہوتا تھا چلو جی کہ کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز لانی ہوتی تھی تو آپ مارکیٹ خود پیدل چل کے چلے جایا کرتے تھے. اب خیر سیکیورٹی کی حالات بھی, اسٹریٹ کرائمز آپ کے سامنے ہیں, اور دوسرا ویسے بھی ہم اتنے آرام طلب ہو گئے ہیں نا ستی کہ ہم کہتے جی ہم تو گاڑی میں جا کے بائک پہ جا کے چیزیں لے آئیں گے, پیدل چل کے نہیں جائیں گے. فون میں بیٹھے بٹھائے ٹھک 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 کیا, اس کے بعد وہ گھر پہ آیا, پیسے دیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مطلب فزیکل ہماری جو موومنٹ ہے نا وہ کافی زیادہ کم ہو گئی ہے. ہم اپنی وہ دکھا ہی نہیں رہے کہ جی ہمیں کسرت بھی کرنی ہے. خیر وہ بھی کم لوگ کرتے ہیں جب آپ نے وزن کم کرنا, یہ آپ نے بھی دیکھا ہے. مطلب میں بھی اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو فٹنس سے بھی زیادہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جی بس وزن کرنا ہے, اونلی دین آپ جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ مسل ہے جو کہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے اور اس کو کسی طریقے سے آپ کو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے. کولیسٹرول وغیرہ آج کل تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا نا کہ جو آپ تیل استعمال کر رہے ہیں وہ کیسا کر رہے ہیں. سگریٹ کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, کھانے پینے کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. جس شہر میں سبزیاں تک جو ہے وہ ایسے پانی میں بنتی ہوں کہ اس کی یہ بھی آپ جانے کون کون سی باتیں جا رہی ہوں, تو پھر وہاں پر اور آپ کیا باتیں کر سکتے ہیں. یہ دل آپ کو دھڑکنے کے بعد زندگی دیتا ہے, تو آپ اس دل کو کیا دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو 1/3 جو اموات ہوتی ہیں وہ دل کے عارضے میں مبتلا لوگوں کو ہوتی ہیں. اچھا, اس حوالے سے ہم نے ایک پیکج بھی تیار کیا ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ چلے ویسے فزیکلی سے خیال رکھنا تو اور بات ہے, لیکن بہت ساری زندگی میں ہماری بھی ایسی ٹینشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی, اور آج تک تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ there are so many reasons جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بھائی ایک تو فزیکل ریزنز اپنی جگہ ہوتے ہیں, اور ایک وہ سنڈروم سے مختلف طرح کے ہوتے ہیں, جیسے بروکن ہارٹ سنڈروم. اگر آپ نے اپنا کوئی قریبی عزیز کھو دیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, وہ والی باتیں نہیں کر رہا کہ آج اتھے تھے کل اتھے. آپ گریف میں بھی کبھی آپ کو کوئی دھوکہ دے دے, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نفسیاتی طور پہ اس کا اتنا پریشر لیتے ہیں. ایک آرگن ہے, لیکن یہ دیکھیں ہارٹ ڈے پہ بھی جو انہوں نے دل کی تصویر بنانے کی کوشش کی ہے نا, مجھے اس پہ شدید اعتراض ہے. بھائی جو اصل دل ہے اس کی شکل کی تصویر بنایا کریں. یہ بچپن سے ہمیں دھوکہ دے دے کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی وہ دل کی تصویر نہیں بنی ہوتی, وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. ہاں, ایک رپورٹ دیکھنے سکھر سے نہیں ہے رپورٹ. اچھا, ابھی سکھر سے چلے ٹھیک ہے جی. اشفاق نیازی جو ہیں انہوں نے بھی خیر میرے ہم نام لیکن نیازی ہاں ہے رپورٹ تو شیئر کریں گے جی. ان کی رپورٹ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. 29 ستمبر امراض قلب کا عالمی دن. پاکستان میں دل کے مرض سے اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس سنگین صورتحال سے بچنے کے لیے دل پر زیادہ بار مت دیں. دل کی باتیں, زندگی کے مسائل اپنوں کے ساتھ شیئر کر کے دل ضرور ہلکا کریں. ہارٹ کے لیے تو بہت زبردست ہے, کیونکہ انسان جتنا بھی اس کے ساتھ واکنگ مشین کر رہا ہو نا, تو اس سے یہ ہارٹ کی وہ دباؤ ہوتا ہے نا, وہ انسان کے لیے نارمل کر دیتا ہے. انسان کے جسم میں جو اہم چیز ہے وہ ہے دل, اور صحت مندی کے لیے آپ کو جموں کا رخ کرنا چاہیے. جتنی بھی آپ ایکسرسائز کی طرف توجہ دیں گے اتنا ہی آپ صحت مند رہیں گے. دل کے امراض کی معلومات کا نہ ہونا, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, گلوکوز کا بڑھنا, تمباکو نوشی, سبزیوں اور پھلوں کا ناکافی استعمال ہونا, جسمانی مشقت کا فقدان دل کے امراض میں مبتلا ہونے کی بڑی وجوہات ہیں. اسی لیے دل کے معاملات میں احتیاط لازم ہے. آج کل شیشے کا استعمال, سموکنگ, سگریٹ سموکنگ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے, تو لوگوں کو اسے اوائڈ کرنا چاہیے اور اپنے دل کو بیمار نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ دل کی بیماریاں کیا ہیں, کس چیز سے ہوتی ہیں, کیسے بڑھتی ہیں, اور ان سے پریونٹ کیسے کیا جائے. اویئرنیس کم ہے لوگوں کی. ہمیں طرز زندگی بدلنا ہوگا اور باقاعدگی سے ورزش, متوازن غذاؤں اور پھلوں کے استعمال کر کے دل کی بیماریوں سے بچنا ہوگا. زندگی کو خوبصورت اور خوشگوار بنانے کے لیے اپنا اور اپنوں کے دلوں کا خاص خیال رکھیے. کیمرامین شاہ ولی خان کے ساتھ اشفاق نیازی, ARY نیوز, سکھر. چلیں جی, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے دل کا خیال رکھنا ہے. اور اس معاملے پہ ہم تو اپنی ناقص رائے اب تک پہنچاتے رہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ پریسائزلی اس معاملے پہ بات کر سکتے ہیں اور آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے بچنا ہے. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر امراض قلب پروفیسر ڈاکٹر خابر کاظمی صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بھائی دل کا درد ہے یا اس سے بچنا ہے, ایک تو یہ ہے کہ ایک ہو جائے. آج کل کافی ہاسپٹلز میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ پریونٹیو میجرز بھی جو ہے وہ لینے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس بھی بن رہے ہیں کہ ہاں جی اس پر بھی کام ہو کہ لوگوں کو
بچایا جا سکے پہلے سے. بالکل صحیح. لیکن ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے, کھاتے پیتے ہیں, اوبیسٹی ہے, 10 طرح کے ایشوز ہیں. پھر کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم دل کے دورے پڑتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کارڈیک اریسٹ دیکھتے ہیں جو کہ جم جا رہے ہوتے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ذرا سمجھائیے گا کیوں ہے ایسا. پہلے تو یہ دیکھ لیجیے کہ جو سائنس ہے اس میں کوئی ایبسلیوٹ چیز نہیں ہوتی ہے, ایک ریلیٹیو چیز ہوتی ہے, ہمیشہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. ہمیں جو چیز دیکھنا چاہیے کہ اوور آل لارج میجورٹی کو کیا چیز کام کرتی ہے. تو جیسے تحقیق ہے, تحقیق سے ہمیں یہ چیز کلیئر ہے کہ جو ہارٹ اٹیک والا جو مرض ہے دل کا, اس میں 90% سے زیادہ جو رسک ہے, رسک جو ہے وہ 9 رسک فیکٹرز ہیں, 8 رسک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ رسک 90% لوگوں میں وہی چیزیں ہیں. 10% لوگ ایکسیپشن ہیں. کچھ ایسا ہے ان میں اور مسئلے بھی ہوتے ہیں کہ اندر جو پیدائشی طور پہ ان کی خون کی نالیاں صحیح جگہ پہ نہیں تھیں اور ایکسرسائز کے دوران میں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, وہ ایک علیحدہ ایک پرابلم ہے. لیکن جو مین مسئلہ ہے, لارج میجورٹی کو جو مسئلہ ہے, وہ مسئلہ جو ہارٹ اٹیک والا جو مرض ہے اس کا مسئلہ ہے. اور اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ جو نون ہیں رسک فیکٹرز, اور وہی چیزیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں. سے ہم چاہیں گے رسک فیکٹرز ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے شو کے توسط سے بھی لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتا اور بہت سارے لوگوں کو ایگزیکٹلی رسک فیکٹرز نہیں پتا. جی یہ جو تحقیق میں جو ایک بہت بڑی اسٹڈی تھی جس میں پاکستان بھی شامل تھا اور جس میں یہ چیزیں کلیئر ہوئیں, تو اس میں جو ذیابطیس ہے, ڈائبٹیز ہے, وہ ایک مسئلہ ہے. ہائی بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, ان کنٹرول ہونا, یعنی ہائپر ٹینشن ہونا مسئلہ نہیں ہے, ان کنٹرول ہونا مسئلہ ہے. چاہے وہ لو میں ہو چاہے وہ ہائی میں ہو. ہائی ہونا زیادہ, کولیسٹرول زیادہ ہونا وہ ایک مسئلہ ہے. تو 3 تو یہ بڑے مسئلے ہو گئے. اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے اوبیسٹی ہے, اوبیسٹی میں خاص طور پہ یہ چیز ہے کہ اوور آل وزن زیادہ ہونا وہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن ساؤتھ ایشیا میں جو زیادہ ریلیونٹ چیز ہے وہ پیٹ کا زیادہ ہونا. یعنی آپ اس کو جیسے زیادہ وزن کو موٹاپا کہتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹ کے زیادہ ہونے کو ہم ٹرم پٹاپا یوز کر سکتے ہیں, اس کو ایک بنا سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, صرف آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ میں سانس روک کے اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں. تو یہ توند کا زیادہ ہونا, اور اس میں بہت آسان چیز ہے, گھر پہ میئر کی جا سکتی ہے. 36 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے مردوں میں, اور 32 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے عورتوں میں. That also depends on the height and the weight of the person as well. جب آپ صرف ویسٹ میئر کرتے ہیں تو اس میں ہائٹ اور ویٹ کا ایشو نہیں ہے. وزن کا تعلق ہائٹ اور ویٹ سے ہوتا ہے, جس میں آپ کو تو ویسٹ کا جو تعلق ہے اس میں کوئی وزن ہائٹ کا ایشو نہیں ہے, کوئی ایج کا ایشو نہیں ہے. سب ایج میں اور ہر ہائٹ میں یہی میئرز ہیں. 36 انچ مردوں کے لیے, 36 انچ اور 32 انچ خواتین کے لیے. یہ تو یہ ایک مرض ہو گیا. چوتھا جو مسئلہ ہے وہ لیک آف ایکسرسائز, چلنا پھرنا نہیں ہے. 5واں جو مسئلہ ہے وہ ہمارے خوراک میں فروٹس اور ویجیٹیبل کا استعمال نہ ہونا. 6واں جو مسئلہ ہے وہ تمباکو کا استعمال ہے کسی بھی شکل میں. صرف سگریٹ پینا نہیں ہے, تمباکو کسی بھی شکل میں استعمال. تو حقہ ہے, ای سگریٹس ہیں, ویپس ہیں, اتنی چیزیں آ گئی ہیں, اور کھانے والا تمباکو بھی اس میں شامل ہے, اس میں جو اسموک لیس ٹبیکو ہے. جی ٹھیک ہے. جی. اور پھر سٹریس ہے, سائیکو سوشل فیکٹرز ہیں. ایکیوٹ سٹریس جو ہے وہ ایک نون فیکٹر ہے جس میں ہارٹ ڈیزیز زیادہ بڑھتی ہے. کرونک سٹریس بھی ہوتا ہے اور ایکیوٹ سٹریس بھی. یہ والے سب چیزیں ہارٹ اٹیک کی وجوہات میں ہیں. اور لیکن اگر ذیابطیس, ڈائبٹیز کو, ہائپر ٹینشن کو اور ان کو ایڈ کر دیا جائے, ان کو اگر آپ دیکھیں اور کولیسٹرول کا بھی دیکھیں, تو ان کے نیچے بھی جو بیسک چیز آ جاتی ہے وہ لائف سٹائل کے وہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کی خوراک کیسی ہے, آپ کی ایکسرسائز کتنی ہے جس کے نتیجے میں آپ کا وزن کیسا ہے, تمباکو کا استعمال ہے یا نہیں ہے. اور میں ایک اس میں جو چیز شامل کرتا ہوں, 2 چیزیں, باقاعدہ چیک اپ کرنا, کیونکہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے. چیک اپ سر, اگر فرض کریں کہ جیسے ہم جا رہے ہیں, جیسے میں نے اس طرح سے کہا کہ آج تک پریونٹیو میجرز پہ بھی ہاسپٹل میں غور کیا جا رہا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں کہ آپ فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جا کے چیک اپ کروائیں, بلڈ پریشر ہو گیا, ای سی جی کروائیں, کیسے پتہ چلے گا کہ ای سی جی جو ہے وہ تو صرف ایکیوٹ ہارٹ اٹیک میں مدد دیتی ہے. اس کے علاوہ اس میں ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ آپ کے اندر کچھ بلاکیجز ہو رہے ہیں یعنی یا رسک فیکٹرز ہیں یا نہیں ہے. تو ہمیں پریونشن میں تو یہ دیکھنا ہے کہ جو بالکل تندرست شخص ہے اس میں رسک فیکٹرز کیا ہیں جن کی وجہ سے کل دل کا مرض ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے اب ہم بہت سارے ہاسپٹل میں NICVD میں بھی ہم نے رسک اسیسمنٹ کلینک شروع کیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل تندرست ہیں, وہ آئیں اپنا رسک اسیسمنٹ کرائیں,
اس کا پورا سسٹم ہے. اس میں ان کا کولیسٹرول بھی ہم چیک کرتے ہیں اور اس میں ان کا جو ہائٹ ویٹ کولیسٹرول وزن اور باقی چیزیں اور ان کی فیملی ہسٹری وہ چیزیں دیکھ کے رسک سکور ہیں جس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہائی رسک ہے, لو رسک ہے یا درمیانہ رسک ہے, اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس رسک کو کم کرنے کے لیے تاکہ کل کو آپ کو یہ مرض ہو ہی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت ساری جگہوں پہ جیسے اگر ہم اپنی لائف سٹائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ فزیکلی طور پہ فٹ ہوتے ہیں, جو روز صبح واک کے لیے بھی جائیں گے, جو زیادہ مسالہ جات والی چیزیں بھی نہیں کھاتے, جو تمباکو نوشی میں بھی اتنا نہیں انڈلج اپنے آپ کو کرتے, لیکن اس کے باوجود ہم نے ایسے بہت سارے اپنے آس پاس کیسز دیکھیں جو کم عمر میں لوگ اسپیسیفکلی آدمی کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے چلے جاتے ہیں. سو از دس بیکاز آف دا کرونک اسٹریس دیٹ دے آر کانسٹنٹلی ٹیکنگ؟ جی اسٹریس ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن اس میں کچھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں, یعنی موروثی اثرات بھی ہیں. وہ کیا کیا سر؟ جینز میں جو آپ فیملی میں کرتے ہیں, تو ساؤتھ ایشین جو ہیں ہم لوگ جو اس ریجن کے لوگ ہیں, ہمارے یہاں پہ جو جینیٹکلی ہم زیادہ پری ڈسپوزڈ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے ینگر ایج میں یہ پرابلم ہوتی ہے اور ہمارے اندر رسک فیکٹرز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ جن میں ٹریڈیشنل یہ رسک فیکٹرز نہیں ہوتے, جیسے میں نے کہا تھا ایکسیپشنز ہیں 10%, ان میں یہ مرض ہو سکتا ہے. تو اس میں اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ جن خاندانوں میں ایسے لوگ ہوں جو ینگ ایج میں ان کو ہارٹ ڈیزیز ہوئی ہو یا بلڈ پریشر ہوا ہو یا ذیابیطیس, ان میں بچوں کو آ کے جا کے چیک کرانا چاہیے کہ کیا مجھ میں بھی وہ اثرات اور ہیں اس کے یا اندر نہیں بھی ہے. طریقہ کار کیا ہوتے ہیں؟ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ان کا کولیسٹرول مانیٹر ہوگا, ہم ان کا بلڈ پریشر دیکھتے ٹھیک ہے. ہیں. یعنی یہ ہے کہ 16 سال کی جن ماں باپ میں بلڈ پریشر کی زیادہ عرض کا شکایت ہے یا شوگر کا مسئلہ ہے, تو ان میں 16 سال کی عمر کے بعد بچوں کو بلڈ پریشر بھی چیک کرانا چاہیے, شوگر بھی چیک کرانا چاہیے, اور صرف ایک دفعہ نہیں چیک کرانا چاہیے کیونکہ یہ ایج ریلیٹڈ ایشو ہے. تو اگر بالکل نارمل بھی ہے تو 2-3 سال کے بعد پھر دوبارہ ضرور چیک کرائیں اس کو. وزن اپنا چیک کرائیں کہ وہ ہے ہی نہیں, اپنے خوراک کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیا چیز بہتر کی جا سکتی ہے اور ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. اور میں جو آپ لائف سٹائل میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ میں نے 4 چیزیں بتائیں جو ہم اپنی خوراک اور ایکسرسائز اور چیزیں اور باقاعدہ چیک اپ, ایک چیز جو اور شامل کر سکتے ہیں وہ میرا خیال جو ایک کو فیکٹر ہے اس کو جواب دے گا, وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے. یہ جو سٹریس کا جو فیکٹر ہے, لیکن سٹریس جو ہے وہ باہر کی چیزوں سے نہیں ہوتا. سٹریس جو ہے وہ آپ کا رسپانس ہے اس سچویشن کو. جی, تو ہم اس سٹریس کو کم کر سکتے ہیں صرف توکل سے اور اللہ تعالیٰ پہ. ڈاکٹر صاحب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم خصوصی طور پہ ہمارے معاشرے میں وی ڈونٹ الاؤ آر مین ٹو ٹاک اباؤٹ دیئر پرابلمس, یا اپنی ولنریبلٹی وہ شو کریں یا وہ ویک ہیں وہ شو کریں. ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. خواتین تو دیکھیں بیٹھتی ہیں آپس میں 100 مسئلے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتی ہیں, لیکن ہم اپنے آدمی کو الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ کہیں ویک ہو. تو وہ اتنے عرصے سے, مطلب چاہے وہ نوکری سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو, بچوں سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو, اور یا کوئی بھی ایسا کوئی ٹراما جو کہ بچپن سے ساتھ چلا آ رہا ہو, وہ ہی ڈزنٹ وینٹ اٹ آؤٹ. سو اس کا کتنا آپ دیکھیں وہ بھی تو ایک بڑا فیکٹر ہے. بالکل بالکل ہے. آئی تھنک سٹریس بڑھنے کا یہ فیکٹر ہے کیونکہ آپ کو اپنے سٹریس نکالنے کے لیے کوئی آپ کو طریقہ چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے لیے ایک طریقہ تو ہے کہ آپ بات چیت کریں. اور اس میں یہ آپ خواتین کے کہہ رہے ہیں, میرا خیال میں خواتین میں یہ مردوں سے بھی شاید زیادہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ بھی کسی طرح سے اپنے آپ کو لیٹ آؤٹ نہیں کر سکتی جو چیزیں ہیں. وہ بھی دیکھتی ہے نا کہ اب تو لوگ کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. جی جی جی. اور تو اسی لیے اس میں آپ کو اپنا خود طریقہ ڈھونڈنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے, میڈیٹیشن ہے یا نماز پڑھنا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے جو آپ کو کرتا ہے. اسی طرح ایکسرسائز, جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں, ریگولرلی ایکسرسائز کرتے ہیں, ان میں نون ہے کہ ان میں ڈپریشن اور انگزائٹی کم ہوتی ہے, کیونکہ یہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو ایک خود موقع دیتی ہے, آپ کو وقت دیتی ہے جب آپ اپنے ذہن کے بارے میں سوچ رہتی ہیں. اور ایکسرسائز کے لیے دیکھیے, ایک جو آپ پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ یہ ہمارے کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے, یعنی باہر حالات اچھے نہیں ہیں, چیزیں نہیں, ہمیں ان حالات کے اندر وہ چیز ڈھونڈنی چاہیے کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. سر آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کتنا ٹائم اس پہ دیتے ہیں, بیکاز یو آر ایکسٹریملی ماشاءاللہ فٹ. جی, ان میں دونوں چیزیں کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اپنی روٹین ایکٹیویٹی میں جہاں زیادہ سے زیادہ چلنا پھرنا ہو سکتا ہے, میں نے کبھی ایلیویٹر یوز نہیں کرتا, سیڑھیاں استعمال کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں زیادہ سے دور گاڑی پارک ہو تاکہ زیادہ چل کے جانا. کیا بات ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. بہت شکریہ جی. پروفیسر ڈاکٹر خاور قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے دل کے امراض کے حوالے سے, کیونکہ آج دنیا بھر میں اس حوالے سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. اب آگے جی ہم کدھر جا رہے ہیں؟